السلام علیکم ڈیئر ممبرس، آج ہم 107 نمبر پہ مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی سورہ سنیں گے جو قرآن پاک کی موجودہ ترتیب میں 66 نمبر پر ہے، اور جب نازل ہوئی تو 107 نمبر پر نازل ہوئی تھی، اور یہ سورہ تحریم ہے۔ سورہ تحریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور ایک واقعہ پیش آیا تھا جو کہ آج ہم سنیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب سے فرما رہے ہیں، اے نبی کیوں حرام کرتے ہو تم وہ چیز جو کہ اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے تمہارے لیے؟ کیا چاہتے ہو اس طرح خوشنودی اپنی بیویوں کی؟ یعنی اپنی بیویوں کی خوشنودی کی خاطر اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام ٹھہراتے ہیں آپ، اور اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی سے فرما رہے ہیں، قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی سے فرما رہے ہیں کہ اگر آپ نے قسم کھا لی ہے کہ حلال چیز کو حرام قرار دینے کے لیے، اور تو اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا ہے، اور اللہ ہی تمہارا آقا ہے نبی، اور وہ سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور اس صورت کی اگلی بھی آیات اللہ تعالیٰ نے کافی سخت آیات نازل فرمائی ہیں کہ اور جب رازدانہ انداز میں بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کو ایک بات، اور جب بات بتا دی اس نے کسی دوسری بیوی کو، تو اور ظاہر کر دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سچ، اور اطلاع دی نبی نے اس کی کسی حد تک، اور کچھ درگزر کر دیا کسی حد تک، یعنی آدھی خبر بتائی اور آدھی نہیں بتائی اپنی بیوی کو۔ تو اللہ تعالیٰ وہ کہنے لگی کہ کس نے خبر دیا آپ کو یہ بات کی؟ تو اللہ تعالیٰ نبی نے فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے جو پوری طرح باخبر ہے، اور اگر تم لوگ توبہ کر لو اللہ کے حضور تو بہتر ہے تمہارے لیے۔ اور ابھی اس کے یہ جو آیات سخت قسم کی نازل ہوئی ہیں، اس کے پس منظر میں واقعہ ہے وہ آج سنیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویوں حضرت عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ سخت ترین آیات نازل فرمائی گئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ عصر کی نماز کے بعد اپنی تمام بیویوں کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے جایا کرتے تھے، اور رات کو ہر بیوی کے پاس ایک رات کو جاتے تھے باری باری، اور دن کے ٹائم عصر اور مغرب کے درمیان جایا کرتے تھے۔ تو اب کچھ دنوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جہش جو ان کی بیوی تھی ان کے پاس تھوڑی دیر زیادہ ٹھہرنا شروع ہو گئے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے، چونکہ دونوں میں دوستی بھی بہت تھی، تو ان دونوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ اس بیوی کے پاس زیادہ ٹھہرنے لگے ہیں، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ حضور ایک پلاننگ انہوں نے کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھیں گے کہ کیا وجہ، کس وجہ سے وہاں پہ زیادہ دیر ٹھہرتے ہیں۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم جب آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے کہیں گے کہ فلاں جڑی بوٹی کی آپ کے منہ سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زینب بنت جہش شہد کا شربت بنا کے دیا کرتی تھی، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیتے تھے۔ اس شربت کو بنانے میں جو ٹائم لگتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر زیادہ وہاں پہ 5 منٹ رکنے لگے، 5-10 منٹ۔ تو اب ان بیویوں نے یہ کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کے منہ سے وہ خوشبو آ رہی ہے فلانی جڑی بوٹی کی، تو تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچ بتا سکیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اچھا میں شہد پی کے آیا ہوں زینب کے گھر سے، تو ہو سکتا ہے کہ اس شہد کی وجہ سے آ رہی ہو۔ تو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو لہسن اور پیاز بھی نہیں کھاتے تھے تاکہ منہ سے کسی بھی قسم کی کوئی سمیل نہ آئے۔ تو اب انہوں نے حضرت عائشہ نے ان کو پتہ چل گیا کہ اچھا شہد ہی پیتے تھے جس وجہ سے رکتے تھے زیادہ۔ تو اب انہوں نے کہا ہاں شہد آپ پیتے تھے نا، تو شاید شہد کی مکھی نے وہ جڑی بوٹی کھا لی ہو۔ تو اس طرح کر کے ان دونوں بیویوں نے یہ بات کی، اور اللہ تعالیٰ نے تمام جو سچائی تھی وہ نازل کر دی ان آیات میں کہ آپ کی بیویوں نے یہ پلاننگ کی تھی اور آپ سے یہ پوچھ رہی تھی۔ اور اس کے بعد انہی دونوں بیویوں یعنی حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے بارے میں سخت ترین آیات ہم نے پیچھے سنی تھی غزوہ احزاب کے آخری آیات میں کہ اے اللہ کے رسول اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کے مال اور محبت کو چاہتی ہو تو تمہیں بھلے طریقے سے رخصت کر دیتے ہیں، تو پھر تم لوگ
رخصت ہو کے جاؤ اور مال اور عیش و عشرت میں تم لوگ ڈوب جاؤ، یا پھر اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے تو پھر تم لوگ اسی غربت میں گزارا کرنا پڑے گا۔ آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے کتنے دن فاقے کرتے تھے، لیکن ان بیویوں نے چونکہ تھوڑا سا مال کا تقاضا کیا کہ ہمیں کچھ پیسے دیں، کہ حالات جو کہ فاقے اکثر فاقے کرتی تھی، جب ان دونوں بیویوں نے ماہانہ خرچہ بڑھانے کی درخواست کی تھی کہ اللہ کے رسول اگر کچھ ہمارا ماہانہ خرچہ بڑھا دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بالکل پیسے یا روپے یا دولت یا مال یا کچھ بھی نہیں رکھتے تھے، کہیں کہ دن فاقے کرتے تھے اور وہ مال جو ہے وہ غریبوں مسکینوں کے اوپر خرچ کر دیتے تھے۔ تو اللہ کے رسول اسی حال میں خوش تھے، کیونکہ ان کے دل میں صرف اللہ کی محبت تھی، تو وہ یہی چاہتے تھے کہ میری جو گھر کے میری بیویاں اور بچے ہیں وہ بھی اسی طرح کی زندگی گزاریں۔ تو اب ان دونوں بیویوں نے جب یہ فرمائش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایلا فرمایا، یعنی کہ اپنی بیویوں سے 1 مہینے کے لیے علیحدگی اختیار کر لی اور الگ جگہ پہ سونے لگے۔ تو اب حضرت یہ مشہور ہوگی خبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی اپنی دونوں بیویوں کو، اور جب حضرت عمر فاروق تک یہ خبر پہنچی کسی نے دی کہ ان دونوں بیویوں کو طلاق ہوگی، آپ کی بیٹی کو بھی، حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی کو بھی، تو حضرت عمر فاروق آئے تو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے چٹائی پہ سوئے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا پہلے آ کے کہ اے اللہ کے رسول، کیسر و کسرا تو عیش کریں اور آپ دنیا کے جو سب سے رحمت للعالمین ہیں، تو آپ اس طرح زمین پہ آپ لیٹے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ کیا آپ یہ نہیں پسند کرو گے کہ کیسر و کسرا جو ہیں وہ دنیا کے مزے لوٹیں اور میں آخرت کے اللہ تعالیٰ کا مجھے قرب حاصل ہو؟ تو حضرت عمر فاروق نے کہا بے شک آپ ٹھیک فرما رہے۔ اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ کیا میں نے حفصہ کو بہت زیادہ ڈانٹا ہے، مجھے کوئی خبر ملی ہے؟ تو ڈرتے ڈرتے انہوں نے سوال کیا کہ کہیں طلاق تو نہیں ہوگی؟ تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے آگے سے کہ نہیں، طلاق نہیں ہوئی، بلکہ میں نے عائشہ اور حفصہ سے علیحدگی اختیار کی ہے، کیونکہ انہیں مال و دولت سے محبت ہو گئی ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی آیات نازل فرمائی، سورہ احزاب کی آیات بھی ہم نے سنی، اور پھر اللہ کے رسول نے ان دونوں اپنی بیویوں سے کو بلا کے پھر ان سے 1 مہینے کے بعد جب راضی ہوئے تو ان سے فرمایا کہ آپ کو مال و دولت چاہیے تو میں آپ کو مال و دولت دے دیتا ہوں، اور اگر اللہ اور اللہ کا رسول چاہیے تو ان دونوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر سے اور حضرت عمر سے بھی مشورہ کر لیں آپ دونوں اپنے باپوں سے۔ تو ان دونوں نے فرمایا کہ نہیں، ہم کسی سے مشورہ نہیں کریں گے، ہمیں اللہ اور اللہ کا رسول چاہیے۔ اور انہوں نے پھر توبہ استغفار کی اور پھر آئندہ کے لیے وہ اسی حالت میں رہیں، اور حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات تک گھروں میں کئی کئی دن تک فاقے چلتے رہے، اور انہوں نے صبر شکر سے اللہ کا شکر ادا کیا اور کبھی بھی ناشکری نہیں کی۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ اور حضرت مریم بنت عمران اور حضرت نو کی جو بیوی تھی جو کہ بہت بری تھی، حضرت نو کی بیوی اور حضرت لوط کی بیوی، یہ دونوں جو تھی بیوی تھیں بری تھیں، بندے ان کے نیک تھے لیکن ان کی بیویاں جو ہیں وہ ٹھیک نہیں تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بھی یہاں بھی ذکر فرمائے ہیں۔ اور ابھی آپ یہ سورہ سن لیجئے اور 28واں پارہ سن لیجئے۔ جزاک اللہ۔